بھئی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے جیسے لوگوں پہ بہت زیادہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہیں، اس نے اس جماعت سے پیسے پکڑ لیے یا یہ اس کے میڈیا سیل میں کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس سلسلے میں ضرور بات کرنی چاہیے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ایک زمانے میں نے عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کی، اور 2013 کے بعد کیونکہ جو باتیں خان صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل درست باتیں تھیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس ملک میں کرپشن نہ ختم ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ سیاسی جماعتیں بہتر طریقے سے آرگنائز ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ 2.5 کروڑ بچوں کو تعلیم ملے، 3 کروڑ بچوں کو صاف پانی ملے؟ تو یہ تھیوری تھی، اور اس تھیوری پر ہم نے بلیو کیا اور بہت زیادہ لکھا۔ میں نے جو غلطیاں کی وہ بھی مجھے تسلیم کرنی چاہیے۔ میں نے اس زمانے میں بہت زیادہ لکھا، پرویز رشید صاحب کے خلاف لکھا، نجم سیٹھی صاحب کے خلاف لکھا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے وہ خان صاحب نے جو ایک ویژن بیچا تھا ہمیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 35 پنچر لگے ہیں، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں، اور بغیر کسی تحقیق کے اس زمانے میں وہ بات سمجھ آتی تھی، تو اس کے حوالے سے بہت لکھا۔ اور پھر بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب دھرنے کے دن تھے تو ہماری ایک دوست ہوتی تھیں، انہوں نے میرے سے درخواست بھی کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کنٹینر پر جا کر خطاب بھی کریں۔ وہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں پر نہیں گیا، لیکن ایک دن اسی طرح اچانک بیٹھے بیٹھے حامد میر صاحب کے پروگرام میں خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ وہ 35 پنچر والی بات تو بنیادی طور پر ایک سیاسی بیان تھا۔ اچھا، ہر شخص کی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ ہمارے لیول پہ بھی جب ہم نے بہت کچھ اس حوالے سے ٹویٹس کی ہیں، کالمز لکھے ہیں، بلاگز لکھے ہیں، تو آئی فیلٹ ویری ہرٹ کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے چیٹ کیا گیا ہے۔ اور 9 جولائی 2015 کو میں نے اپنا پہلا کالم لکھا، جو روزنامہ جنگ میں پہلا کالم لکھا، اور اس کا نام تھا پنکچر نمبر 36۔ اس کے بعد سے مجھے یہ باتیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوئیں کہ خان صاحب جو ہے نا، بنیادی طور پر کسی سیاسی جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے، جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کے لیے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کا بنیادی مقصد وزیر اعظم کی تختی اپنے کمرے کے باہر لگوانا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے عمل سے گزرنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو اقدامات گزشتہ عرصے میں ہوئے دھرنے کے بعد، وہ سب آپ کو پتہ ہے، اس پہ اس بات پر یقین راسخ ہو گیا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب صرف وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، نہ انہیں پرواہ ہے جمہوری اقتدار کی، نہ انہیں پرواہ ہے کہ وہ کن بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ خان صاحب کی سیاست سے اختلاف شروع ہو گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی صحافی اس طرح کسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر جو صحافیوں کا کام ہوتا ہے، وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس وقت میں جمہوریت کے بیانیے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے بیانیے میں بعد میں تبدیلی آئے تو یہ انہی صحافیوں کا فرض ہے کہ وہ اس جماعت پر تنقید کریں، اور کھل کر تنقید کریں۔ آج کل کا جو ماحول ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے جو نریٹو اپنایا ہے وہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے مشکل نریٹو ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سارے مسئلے کی ابتدا ہے۔ ان کی سٹرگل بہت زیادہ مشکل ہے، اور بہت زیادہ مشکل مراحل سے انہیں گزرنا ہے۔ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، شہباز شریف کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ہوئے ہیں، جب چاہتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ پارٹی کے مختلف اہم ارکان جب چاہیں جس مرضی الزام میں ان کو جیل کے اندر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جمہوریت کی بات کرنا، سول سپریمیسی کی بات کرنا، ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنا بہت مشکل بات ہے۔ اگر یہ چاہیں کسی بھی موقع پر، یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان سے کسی وقت بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ضیاء الدین صاحب بڑے معروف صحافی ہیں، ہم سب کے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ اس موقع پر ڈیل کی ضرورت نواز شریف کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے۔ تو ڈیل کر سکتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ سپورٹ تعلق اس وقت تک ہے جب تک یہ ڈیل نہیں کرتے اور اپنے بنیادی بیانیے جو کہ سول سپریمیسی کا بیانیہ ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ میرا خان صاحب کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے یہی
یہی ایک پیغام ہے۔ خان صاحب اگر امپائر کی انگلی کا انتظار چھوڑ دیں، خان صاحب اگر اپنے ارد گرد کی بیساکھیوں کو پھینک دیں، ان سے جان چھڑانا شروع کر دیں، خان صاحب کا 2011 سے پہلے جو بیانیہ تھا اگر وہ اس پر قائم ہو جائیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس معاشرے میں جو ان کی سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ بنیادی بیانیہ جس کی تعریف ہونی چاہیے، جس کی سپورٹ ہونی چاہیے، جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، وہ جمہوریت کا بیانیہ ہے، وہ سول سپریمیسی کا بیانیہ ہے، وہ ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ہے۔